السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفہ یا علی علیہ السلام مدد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ۔ کربلائے معلیٰ میں آپ لوگ متوجہ ہیں اور کربلائے معلیٰ کی وجہ سے میرے پروگرام کو دیکھتے ہیں۔ آئیے، امام جواد امام محمد تقی علیہ السلام کی شہادت کی شب لگی جاتی ہے۔ اگر 29 ذی القعدہ آخر ہو تو آخر ماہ امام حضرت محمد تقی علیہ السلام کی شہادت کی شب ہے، ورنہ 30 ذی القعدہ کو امام محمد تقی علیہ السلام کی شہادت ہوگی۔ آئیے، ایک احتمال کے مطابق کہ شاید کل آخری تاریخ ہو، امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں امام محمد تقی علیہ السلام کی شہادت کا پرسہ بھی دیں اور آئیں مولا کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام اللہ، ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار، ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیک یا مولا یا ابا الفضل العباس، یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوصیین، المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین۔ السلام علیک یا قطیع الکفین، السلام علیک یا باب الحوائج، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
کربلائے مولا میں خوش آمدید۔ وہ جس پہ قدسیوں کی نمازیں پڑھیں نماز، خاک شفا کا ایسا مصلی حسین ہے۔ کربلائے مولا میں آپ لوگوں کے دل، آپ لوگوں کی روحیں، آپ لوگوں کے دل، آپ کی دھڑکنیں، آپ کی جان پنہان ہے، یعنی امام حسین علیہ السلام آپ لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتے ہیں، اور یہ تمائل آپ لوگوں کا اہل بیت علیہ السلام کی عنایت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے سبب سے ہے۔ روزانہ کربلائے مولا سے آپ سے مخاطب ہوتے ہیں بہت پیارے پیارے، بہت مہربان، بہت قدردان، مخلص مولا کے مدحت خان ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ آج کی شب جہاں پہ شب لگ گئی ہے، جہاں پہ دن ہے ان کے لیے دن ہے۔ مثلا ہمارے ہاں ابھی مغرب سے پہلے کا وقت ہے، تو وقت کس چیز کا میں تذکرہ کرنا چاہ یہ رہا ہوں کہ بتاؤں امام محمد تقی علیہ السلام، جو کہ ہمارے 9ویں امام ہیں، امام رضا علیہ السلام کے فرزند ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 9ویں جانشین ہے، امام منصوص من اللہ ہیں، اور ہمارے سب سے کم سن ترین امام جو کم سینی کی حالت میں شہید ہوئے وہ امام ہیں، یعنی حضرت امام محمد تقی الجواد علیہ السلام، جنہیں امام جواد علیہ السلام کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ امام محمد تقی علیہ السلام سے پاک و ہند میں ہم لوگ جانتے ہیں، اور عراق و ایران کے اندر اور مختلف ممالک میں جواد علیہ السلام، امام جواد علیہ السلام کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے کاظمین شریفین بھی کہا جاتا ہے، جوادین شریفین بھی کہا جاتا ہے۔ بغداد میں امام محمد تقی علیہ السلام اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام امام محمد تقی علیہ السلام کے دادا ہیں، اور امام محمد تقی علیہ السلام امام رضا علیہ السلام کے فرزند اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پوتے ہیں۔ دونوں کی قبر مطہر ایک ساتھ ہے، یعنی آپ جب قبلہ کے دروازے سے کاظمین شریفین میں حرم معصومین علیہ السلام میں داخل ہوں تو آپ کے مد مقابل جو پہلی قبر مطہر آتی ہے، آپ جانتے ہیں قبلہ کی طرف رخ کر کے میت کو دفن کیا جاتا ہے، پہلی قبر جو آپ کے سامنے آتی ہے وہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ہے، اور بالکل امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پیچھے جو قبر مطہر ہے وہ امام محمد تقی علیہ السلام کی ہے، یعنی قبلہ رخ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہے اور ان کے بعد امام محمد تقی علیہ السلام ہے۔ آپ اوپر گنبد جو دیکھتے ہیں وہ 2 گنبد بنے ہوئے ہیں۔ گنبد یہ جو 2 نظر آتے ہیں گنبد، ان کا رخ دونوں کا قبلہ کی طرف نہیں ہے۔ پہلا گنبد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہے، ان کی بیک سائڈ پہ امام محمد تقی علیہ السلام کا روضہ ہے۔ ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔
برائے مولا آپ لوگوں کو دوبارہ میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ انسان ہے، خطا کا پتلا ہے، کبھی کبھار انسان خطا اختیاراً کرتا ہے، کبھی کبھی انسان خطا بے اختیار کرتا ہے۔ جب خطا انسان سے بے اختیار ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالی اس خطا کو جلد درگزر کر دیتا ہے، اور اگر انسان خطا کا عادی ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالی یقیناً خطا کے لیے انسان کو آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، اور وہ آزمائش مختلف انداز میں ہو سکتی ہے۔ کبھی کسی بیماری کی صورت میں ہو سکتی ہے، کبھی اولاد کا نافرمان ہونا ہو سکتی ہے، اور کبھی کبھار ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ انسان کسی ایسی آزمائش میں مبتلا ہو جائے جو انسان کے اختیار سے باہر ہو۔ لہذا انسان کے ساتھ ہمیشہ آزمائش ساتھ ساتھ ہے، چاہے وہ صحت کے عالم میں ہو، چاہے وہ بیماری کے عالم میں ہو۔ لہذا آزمائش کبھی اللہ دے کے آزماتا ہے، کبھی لے کے آزماتا ہے۔ اللہ جب دے کے آزماتا ہے یہ کڑی آزمائش ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اختیار انسان کے ہاتھ میں دیتا ہے۔ کبھی کبھار انسان کے ہاتھ میں بادشاہی ہوتی ہے، تخت ہوتا ہے، تاج ہوتا ہے، مال ہوتا ہے، منات ہوتا ہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے وہ اپنے سے نیچے کے انسان کو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے، اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگ جاتا ہے، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم نہیں تھے تو بھی یہ دنیا چل رہی تھی، ہم نہیں ہوں گے تب بھی یہ دنیا چلتی رہے گی۔ لہٰذا انسان ہر آزمائش میں اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور آمادہ رکھے کہ ہر حال میں انسان نے آمادگی اختیار کیے رکھنی ہے، کیونکہ آزمائش کسی بھی حالت میں ہو سکتی ہے۔ نہ اگلے سانس کا پتہ ہے، یہ بھی آزمائش ہے نا، کہ ہمیں پتہ ہی نہیں اگلے لمحے ہم زندہ ہوں گے کہ نہ۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں نعمان کبت خان عابد حسین آربانی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مولا علی مدد۔ مولا علی علیہ السلام مدد۔ بیٹا کیونکہ وقت کم ہے چاہوں گا زیادہ سے زیادہ آپ کے وقت کو استعمال کروں۔ بسم اللہ کریں، مولا کے ذکر سے ابتدا کیجیے۔ بسم اللہ۔ شروع کرتا ہوں۔ آجا اصغر 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 اصغر میں تیری ماں ہوں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، بیٹا تمہارا قاتل میرے سامنے کھڑا ہے، جانے کیوں ہنس رہا ہے، چادر بھی لٹ چکی ہے، ہائے منہ کس طرح چھپاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آجا چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں، تیرے جھولے کو سکینہ رو رو کے چومتی ہے، تجھے پل میں ڈھونڈتی ہے، تیری موت کی خبر میں ہائے کیسے اسے سناؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے، جھولے کے ساتھ بیٹا میرے ہاتھ جل گئے ہیں، ظالم بھی ہنس رہے ہیں، تیری آخری نشانی ہے کس طرح سے بچاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں۔ ماشاءاللہ۔ زہرا جائیاں داسرا غازی ہے، زہرا جائیاں داسرا غازی، ہویا کربل ہویا کربل ہویا کربل دے وچ جدا غازی، زہرا جائیاں داسرا غازی، شمر رج رج حسین کو مارے
شمر رج رج حسین کو مارے شمر رج رج حسین کو مارے شمر رج رج حسین کو مارے جاڑدا ہے نہیں ریا غازی زہرا جائیاں دا آسرا غازی میری چادر خدا دا پردہ ہے 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 میری چادر ہائے میری چادر دیدو بکا غازی تارا جائیاں دا سرا غازی کر کے ماتم رضا بکئیے وچ 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 آپ روندی فاطمہ غازی زہرا جائیاں دا آسرا غازی آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں، سدا آباد رہیں، سدا شاد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہم السلام کرتے رہیں، مزید ہمت کے ساتھ، مزید حوصلے کے ساتھ، مزید صبر کے ساتھ مولا آپ کو ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ کوشش کی آپ نے بیٹا، ہمت نہیں ہارنا، ہمیشہ کوشش کرتے رہو، کوشش کرنے سے انسان کہیں پر بھی پہنچ سکتا ہے۔ آپ نے بہت اچھی کوشش کی اور ہمت کے ساتھ پڑھے۔ مولا آپ کے والدین کو بھی صحت تندرستی عطا فرمائے جنہوں نے آپ کی اچھی تربیت کی، اور مولا آپ کی پاک تینت پر بھی سلام کریں، آپ کو سلامتی عطا فرمائیں جو کہ آپ نے اچھی فطرت کا مظاہرہ کیا اور مولا کے ذکر کی طرف پیش قدمی کی ہے۔ جب بھی کوئی اچھا کام کرنے لگو ہمیشہ ہمت سے کام لو، گھبرانا نہیں ہے، کسی بھی لمحے گھبرانا نہیں ہے، کوشش کرنی ہے، جستجو کرنی ہے، تلاش کرنی ہے، انداز سیکھنا ہے اور اس کوشش کو آگے سے آگے بڑھاتے چلے جائیں۔ کوئی بھی انسان ماں کی گود سے سیکھ کر نہیں آتا ہے، وہ ہمیشہ سیکھتا ہے، اور یہ سیکھنا ہی انسان کو تجربات دکھاتا ہے، ترقی دیتا ہے، عزت دیتا ہے، مقام دیتا ہے۔ لیکن ہمارا مقام یہ ہے اخلاص پیش کرنا ہے ہم نے اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ ہم نے اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ میں صرف اپنے آپ کو مٹیوں میں ملا لینا ہے۔ ہم نے اہل بیت علیہ السلام کے حضور سرنگوں رکھنا ہے اپنے آپ کو، ہمیشہ اپنے آپ کو جس نے سمجھ لیا وہ یقیناً اللہ کو پہچان جاتا ہے۔ انسان اپنے آپ کو پہچان لے، یہی ہے کہ وہ اپنے آپ کی حقارت کو پہچان لے، میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں نوحہ منقبت خان سید محمد مرتضی جعفری صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یا علی مدد، یا علی مدد۔ مولا علی علیہ السلام مدد۔ مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں۔ چاہوں گا ذکر اہل بیت علیہ السلام سے ہماری محفل کو گرم کیجیے، بسم اللہ۔ الحمدللہ، شکر ہے مالک کا سب سے پہلے کہ جس نے مجھے موقع عطا فرمایا، اور شکر گزار ہوں آپ کا اور آپ کی ٹیم کا کہ جس نے مجھے اس پلیٹ فارم پہ مدعو فرم کیا۔ مولا آپ کو بھی سلامت رکھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی جعلنا من المتقین بولایتک النبی طالب علیہ السلام، صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ایک کلام آپ سب کی سماعت میں وضع کرتا ہوں۔ ہاں، یہ میری عزت و توقیر تیرا صدقہ ہے، یہ میری اشکوں کی جاگیر تیرا صدقہ ہے، مجھ کو جو کچھ بھی ملا مولا تیرے در سے ملا، میری دھڑکن سے ہمہ وقت صدا آتی ہے، ھذا من کرم حسین بن علی، ھذا من کرم حسین بن علی، ھذا من کرم حسین بن علی، ھذا من کرم حسین بن علی۔ سیدہ فاطمہ زہرا کا ہوا مجھ پہ کرم، مل گیا فرش عزا اور علم، اور کیا مانگوں بھلا
اور کیا مانگوں بھلا تجھ سے مجھے کیا نہ ملا، آنکھ کھولی تو مجھے گھر میں عزا خانہ ملا، واہ 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 واہ، آنکھ کھولی تو مجھے گھر میں عزا خانہ ملا، سبحان اللہ، جب بلم دیکھا تو یہ بات کہی، ھذا من کرم حسین بن علی، ھذا من کرم حسین بن علی، واہ ھذا من کرم حسین بن علی۔ اور ماتم بھائیوں کے لیے شعر کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے گا۔ بسم اللہ، ہاتھ سینہ پہ اگر مارو تو رک جاتا ہے دل، واہ سانس لینے سے بھی کتراتا ہے دل، واہ عمر بھر کرتا رہا، عمر بھر کرتا رہا ماتم شبیر بابا، واہ نہ رکی سانس نہ اس دل میں دھڑکنا چھوڑا، واہ واہ واہ، دل کی دھڑکن سے صدا آنے لگی، ھذا من کرم حسین بن علی، ھذا من کرم حسین بن علی، ھذا من کرم حسین بن علی۔ آگ پہ چل یہ زنجیر زنی اور کمان، زندگی جیتے ہیں بس اہل عزا، سبحان اللہ، آگ پہ چل یہ زنجیر زنی اور کمان، واہ واہ زندگی جیتے ہیں بس اہل عزا، واہ واہ، خون تحویل ہوا، خون تحویل ہوا پر نہ مجھے آئی قضا، ایک زنجیر سے 10 لوگوں نے ماتم بھی کیا، ایک زنجیر سے 10 لوگوں نے ماتم بھی کیا، خون بہنے سے میری موت ٹلی، ھذا من کرم حسین بن علی، ھذا من کرم حسین بن علی، ھذا من کرم حسین بن علی۔ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد کوئی وعجل کلام آپ کی فرجہ۔ سماعت میں حاضر پیش کرتا ہوں، بسم اللہ، سماعتوں کی بیداری کے لیے، دلوں کی بیداری کے لیے ایک بار بلند آواز سے صلوات۔ اللہم صلی علی محمد اللہم وآل صلی علی محمد محمد وعلی وعجل فرجہ محمد۔ ونادہ۔ کربو بلا نصیب سے جانا، نصیب ہو کو بلا، نصیب سے جانا، نصیب ہو پھر لوٹ کر وہاں سے نانا، نصیب ہو ایسا در حسین پہ سجدہ ہو آخری، ایسا در حسین پہ سجدہ ہو آخری، پھر مجھ کو اپنا سر نہ اٹھانا، نصیب ہو شیر پہ شیر بس کر رہا ہوں کہ جی چاہتا ہے سامنے بیٹھے
ہو پنجتن جی چاہتا ہے سامنے مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. نیٹ کٹ کی شاید سپیڈ کم تھی یا کوئی گڑبڑ تھی. نصیب ہو چلو اللہم صلی علی محمد و آل محمد عجل فرجہم. مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. محمد صلی علی محمد سدا آباد رہیں, سدا شاد رہیں. بہت شکریہ آپ نے شرکت فرمائی. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم بھی آپ کے ساتھ ہیں. جب جب موقع ملا آپ کو دعوت دینے کی سعادت حاصل کروں گا اور امید کروں گا آپ بھی اجابت کریں گے, قبول فرمائیں گے. مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں. سدا آباد رہیں, سدا شاد رہیں. دعا گو مولا ہر بیماری پریشانی سے محفوظ رکھیں اور ہر امتحان میں آپ کامیاب ہوں. جلد کربلائے مولا آ کر مولا کی بارگاہ میں اپنی پیاری آواز کے ساتھ اخلاص کو پیش کرنے کا شرف حاصل کریں. مولا آپ کو عزت عطا فرمائیں. سدا یہ اخلاص سلامت رہے اور اس اخلاص میں روز افزون اضافہ ہو اور یہ اخلاص آپ کو اللہ کے مخلص ترین عبد یعنی حجت خدا کے سچے منتظرین میں شمار فرمانے کا سبب بنائے. سلامت رہیں, مولا خوش رکھیں آپ کو. امام محمد تقی علیہ السلام کی شہادت کی شب لگتی جا رہی ہے اور امام محمد تقی علیہ السلام امام رضا علیہ السلام کے وہ میوہ دل ہیں جس طریقے سے اول تو ہیں ہی اہل بیت علیہ السلام. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ابتر کے داغ سے نجات دلانے کا سبب اور سورہ کوثر کی تفسیر, لیکن چند معصومین علیہ السلام میں یہ صفت آشکار نظر آتی ہے. ہمارے ساتھ نوح منقبت خان غلام رسول عربانی صاحب, السلام علیکم. وعلیکم السلام. یا علی مدد. مولا علی علیہ السلام مدد. مولا کی بارگاہ میں حاضر ہیں. چاہوں گا ذکر اہل بیت علیہ السلام سے مومنین کے دلوں کو شاد کیجیے. جی بالکل. بسم اللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. السلام علیک یا ابا عبداللہ الحسین. السلام علیک یا ابا عبداللہ الحسین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. لاش سے لپٹی ہوئی کہتی تھی ماں مارا گیا. لاش سے لپٹی ہوئی کہتی تھی ماں مارا گیا. اس ضعیفی میں میرا اکبر جوان مارا گیا. لاش سے لپٹی ہوئی کہتی تھی ماں مارا گیا. ایک بیٹے سے جڑی تھی ماں کی ساری کائنات. ایک بیٹے سے جڑی تھی ماں کی ساری کائنات. آج لیلا کے لیے سارا جہاں مارا گیا. لاش سے لپٹی ہوئی کہتی تھی ماں مارا گیا. غمزدہ بھائی زمین کو دیکھتا ہی رہ گیا. غمزدہ بھائی زمین کو دیکھتا ہی رہ گیا.
جب یہ قاتل نے کہا اکبر یہاں مارا گیا، لاش سے لپٹی ہوئی کہتی تھی ماں مارا گیا۔ غربت 3 دن کی پیاس کا مارا ہوا، ہائے غربت 3 دن کی پیاس کا مارا ہوا، نہر اور خیموں کے بالکل، نہر اور خیموں کے بالکل درمیاں مارا گیا، لاش سے لپٹی ہوئی کہتی تھی ماں مارا گیا۔ اب دعاؤں سے کوئی لے لا کا ناتا ہی نہیں، اب دعاؤں سے کوئی لے لا کا ناتا ہی نہیں، جس کو جینے کی دعا دیتی تھی ماں مارا گیا، لاش سے لپٹی ہوئی کہتی تھی ماں مارا گیا۔ ایک نظر قاصد کو دیکھا اور اکبر سو گئے، ایک نظر قاصد کو دیکھا اور اکبر سو گئے، آمد مہماں ہوئی اور میزباں مارا گیا، لاش سے لپٹی ہوئی کہتی تھی ماں مارا گیا۔ اہل غم سینوں پہ اکبر ہاتھ اپنے مار کر، اہل غم سینوں پہ اکبر ہاتھ اپنے مار کر، کہہ رہے ہیں ظلم کا نیزہ یہاں مارا گیا، لاش سے لپٹی ہوئی کہتی تھی ماں مارا گیا، لاش سے لپٹی ہوئی کہتی تھی ماں مارا گیا۔ مولا تقی کی شہادت کے سلسلے میں ایک کلام سلام ہدیہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ بسم اللہ۔ ہے مولا تقی کو کیوں زہر پلایا ہے، ہے مولا تقی کو کیوں زہر پلایا ہے، زہرا کی آل کو ہے ہر بار ستایا ہے، زہرا کو رلایا ہے، مولا تقی کو کیوں زہر پلایا ہے، معصومہ کو میں روتی کرے یاد تقی کو ہے، کس جرم میں تو نے میرے بیٹے کو مار ڈالا، روتا ہے رضا مولا کیوں مجھ
کو رلایا ہے، ہے مولا تقی کو کیوں زہر پلایا ہے، مولا تقی کو کیوں زہر پلایا ہے، یہ کیسی غریبی ہے آل علی پہ لوگوں، حیدر کے گھرانے کو ہر بار ستایا ہے، روتا ہے مولا کاظم کیوں مجھ کو رلایا ہے، مولا تقی کو کیوں زہر پلایا ہے، زہرا کی آل کو ہے ہر بار ستایا ہے، زہرا کو رلایا ہے، مولا تقی کو کیوں زہر پلایا ہے، یہ غریبی ہے آل علی پہ لوگوں، حیدر کے گھرانے کو ہر بار ستایا ہے، روتا ہے مولا کاظم کیوں مجھ کو رلایا ہے، مولا تقی کو مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، سدا آباد رہیں، سدا شاد رہیں۔ اللہم صلی علی محمد ابن علی ابن موسیٰ علیہم السلام، عالم التقا و نور الہدا و معدن الہدا و فرع الاذکیاء و خلیفۃ الاوصیاء و امینک علی وحیک، اللہم فکما ہدیتنا بہ من الضلالۃ واستنقذت بہ من الجہالۃ وارشدت بہ من اہتدی وزکیت بہ من تزکی، فصلی علیہ افضل ما صلیت علی احد من اولیائک و بقیت اولیائک انک عزیز حکیم۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بارگاہ میں کیونکہ ان کے قریب ان کے بیٹے دفن ہیں، اور امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں کیونکہ ان کے بیٹے ہیں، اکلوتے بیٹے ہیں، اور اسی طرح حجت خدا امام زمان علیہ السلام کی بارگاہ میں امام محمد تقی علیہ السلام کا پرسہ پیش کرتے ہیں، تسلیت پیش کرتے ہیں، تعزیت پیش کرتے ہیں اپنی طرف سے بھی اور آپ سب کی طرف سے، اور مولا کے یقیناً دل آج بھرا ہوا ہوگا، اور مولا کو تسلیت پیش کریں اور اپنے گھروں میں عزاداری کریں تاکہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے درد کا درمان ہو سکے، اور مل کر دعا کریں، اللہم عجل ولیک الفرج، اللہم عجل ولیک الفرج۔